ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں. ود یو ریسپیکٹ مشو, میں ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ جی ڈاکٹر صاحب سے بالکل. التماس کروں گا کہ وہ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے بعد جو ہے وہ بات. جی جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. اسد بھائی میں کمپنی کے دینے کے ساتھ ساتھ ڈیوٹیز بھی کرتا ہوں. ابھی باہر آیا ہوا تھا بیگم صاحبہ کے حکم پہ. تو سر میں جو ہے نا وہ گھر کے کام شام بھی کافی کرتا ہوں. تو بہرحال وہ تو خیر ساتھ ساتھ ہی ہے. اچھا میں نے ابھی میں آپ لوگوں کی بات سن رہا تھا اسد بھائی اور ابو طالب بھائی بھی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ظاہر ہے اتنے عرصے سے ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کراچی ہم لوگ گئے تھے تو جو سر عدالت تھی وہ اقبال کلوڑو صاحب کی تھی. بڑی خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے لبنہ بھی بتا رہی تھی کہ بات ہوئی تو یہ جو بچی کو واپس کراچی بلانے کا جو آرڈر تھا وہ اقبال کلوڑو صاحب نے 21 جولائی کو پاس کیا تھا. اور اس میں سر میں وہاں پہ موجود تھا. وہ جو 21 جولائی کی جو ہیئرنگ ہوئی تھی جو 26 منٹ کی ہیئرنگ تھی. اور میں نے یو ایس میں بھی کافی نا یہ اس طرح کے جو مطلب وہ یہاں پہ ایک جیوری ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بھی دیکھی ہے. کچھ اور بھی عدالتیں اور ویسے بھی ظاہر ہے سسٹم کا یہاں پہ پتہ ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ I was literally so surprised. اور اس قدر مطلب یہ اس کو ایسے نہ لیں کہ بندہ وہ سمجھے کہ بھی یار ایسی اس میں کون سی بات ہے. لیکن جہاں پہ ہمارے ملک میں دیکھیں نا ٹریفک لاز کی کوئی پابندی نہیں کرتا, کوئی بندہ کسی دوسرے کے حقوق کے بارے میں وہ نہیں کرتا. عجیب قسم کا نا وہ مچی ہوئی ہے. لیکن اس عدالت میں کھڑے ہو کے واقعاً پتہ چلا کہ یہ ہوتا ہے جسٹس سسٹم اور یہ ہوتی ہے عدالتیں کہ جس میں اس قدر ڈسپلن اور پن پوائنٹ سائلنس اور لوگوں کی ٹرن اور سب کچھ جو کہ ماشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کا. تو ایک تو یہ. دوسرے نمبر پہ جو مزے کی بات جو میری وہی آئی وٹنس والا جو سوال جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ سب کو اور ناظرین کو اور سامعین کو, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مخالف پارٹی کے وکیل ہیں بڈیرا صاحب, انہوں نے اتنا چکر دینے کی کوشش کی ان کو اقبال کلوڑو صاحب کو. سٹارٹ انہوں نے کیا ہیومن رائٹس سے. دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک نیو کالونیلزم اور نیو کانز اور جو ہوتے ہیں نا کہ ہیومن رائٹس سے انہوں نے شروع کیا. بڑا لیکچر دیا جج صاحب کو تقریباً کچھ 7 منٹ پہلے. میں نے سارا نا وہ چاک آؤٹ کیا. جیسے اسد بھائی اب وہ چونکہ صحافیوں کے ساتھ رہ کے اور یہ سارا کر کے جس قدر ایک کین آبزرویشن آپ لوگوں کی ہوتی ہے تو جس طرح آپ لوگ بناتے ہیں, تو وہ میں نے بھی کیا کہ 7 منٹ پہلے اس نے ہیومن رائٹس کے اوپر کہا اور جج صاحب کو کہا کہ یہ بچی کے ہیومن رائٹس جو ہیں اس کے مخالف آپ کام کر رہے ہیں, یہ جو ہے نا اس بچی کو آپ جو ہے نا یہاں پہ نہیں لا سکتے. تو انہوں نے کہا اس میں کون سی ہیومن رائٹس کی مخالفت ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا جی شادی ہو گئی فلاں ہو گیا. تو جج صاحب نے کہا بچی کو تو کڈنیپ کیا گیا ہے ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جناب اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو آپ کی تو عدالت ہی اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا یہ کر سکیں. جج صاحب نے کہا عدالت تو ہماری مجاز ہے لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں جی آپ کے اس فیصلے سے ٹرائل کورٹ پہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں میں فیصلہ ہی ایسا لکھوں گا کہ ٹرائل کورٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا پھر ان کی نہ بنی. اچھا بیچ میں یہ رامے صاحب فیاض رامے صاحب اور جو ہیں اپنے اکٹھے کھڑے ہوئے تھے, وہ جو روسٹرم ہوتا ہے ان کا جہاں پہ جو وکلا کا بڑا اچھا سا انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ بار بار اظہار کر رہے تھے جو مطلب جبران ناصر صاحب ہے کہ مجھے بھی بات کرنے دیں. تو وہ جج صاحب نے اشارہ کرے تھے نہیں اور ساتھ ہنس بھی رہے تھے. تو اینڈ پہ جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ بچی تو مائنر ہے تو یہ تو کڈنیپ ہوئی ہے اور کراچی سے کڈنیپ ہوئی ہے, یہ بچی کراچی کی ہے, کراچی میں ہی آ کے نہ ٹرائل چلے گا نا. کیونکہ ان کی کنٹینشن یہ تھی کہ کسی بھی طور پہ یہ جو بچی ہے کراچی نہیں آنی چاہیے, یہ لاہور میں رہنی چاہیے. تو جبران ناصر صاحب نے کہا کہ جی مجھے تھوڑا سا, انہوں نے کہا نہ آپ چپ رہیں میں سارا خود ہی کر لیتا ہوں.
اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بچی کراچی کی ہے، کراچی سے اغوا ہوئی ہے، کہاں کیس عدالت میں یہاں پہ چل رہا ہے، اور پیرنٹس اس کے یہاں پہ ہیں، عدالتیں یہاں پہ ہیں، آئی او یہاں پہ ہے، انسپیکٹر جنرل جو ہے جو پروسیکیوٹر جنرل وہ یہاں پہ ہے، تو بچی لاہور میں کیا کر رہی ہے؟ سب سے انہوں نے پوچھا، آئی او سے بھی آپ بتائیں، انہوں نے کہا جی یہی ہونی چاہیے، پروسیکیوٹر جنرل سے پوچھا، انہوں نے کہا یہی ہونی چاہیے۔ اب جناب بڈیرا صاحب کے پسینے چھوٹ گئے، کوئی اور بات نہ بنی تو کہتے ہیں جی انہوں نے تو ہمارے اکاؤنٹ بلاک کر دیے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا اس چیز کا اس سے ریلیویشن کیا ہے؟ بھائی جی میرے جی کلائنٹ کے ساتھ بڑا میرے اکاؤنٹ، کہتے ہیں پہلے میرے اکاؤنٹ بند کر دیے، پھر کہتے ہیں نہیں میرے نہیں، میرے بھائی کے۔ تو وہ جیسے آپ نے کہا جی اچھا آپ ہمیں ڈیٹیل دے دیں، کہتے ہیں نہیں میرے بھائی کے نہیں، ان کے بند کر دیے، یہ شبیر اور ظہیر کے۔ سر اس طرح انہوں نے وہاں سے جان چھڑائی اقبال کلوڑو صاحب سے ٹھیک ہے۔ تو ہماری طرف سے تو یہی ہے کہ اللہ کرے انہی کے حکم سے بچی پروڈیوس ہوئی تھی عدالت میں، اور انہی کے حکم سے وہ آئی جی کو بھی چینج کیا گیا تھا جب یہ فیاض رامے صاحب وہاں پہ حاضر ہوئے تھے، اور انہی کے حکم سے بچی جو ہے وہ کراچی گئی تھی، جو کہ ایک مائل سٹون ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان درندوں سے یہ بچی علیحدہ ہوئی، اور ہمیں یہی امید ہے انشاءاللہ کہ انہی کے حکم سے یہ بچی جو ہے نا پیرنٹس کو ملے گی، اور فوراً سے پہلے مل جانی چاہیے، کیونکہ یہی اس بچی کا حق بنتا ہے۔ جی سر۔